بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العزت جو ہے ہمارے لیے آسانیاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے احسان جو ہیں اس کے انسان اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے، تو اس کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم اگر اس کے احسانات کا اور کا شکر ہی صرف کرنے لگ جائیں تو شاید ہم مسئلے سے جو ہے وہ نہ اٹھیں۔ آگے آیت نمبر 104، اور نہ کمزوری دکھاؤ دشمن کو قوم کی تلاش میں، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، اور تم امید رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے اس ثواب کی جس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر تم جب ظاہر حالت جنگ میں ہو اور تمہارا انجریز جو ہیں وہ زخم، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہیں، تو تم جو ہے وہ ایک چڑھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کا حکم دیا تو ان میں سے کچھ نے ناخوشی کا اظہار کیا، تو یہاں پہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم زخمی ہو، تم جو ہے وہ تمہاری حالت بری ہے جنگی حالت میں، تو وہ بھی جو ہے وہ بھی زخمی ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے زخمی ہوں گے، وہ بھی تنگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن جو تم ہو، جو مسلمان ہے حالت جنگ میں، حتیٰ کہ وہ زخمی ہے یا اس کی حالت بری ہے، لیکن تم راہ حق پہ ہو، اور تمہاری جو امیدیں ہیں وہ ایک بڑے عظیم اجر کے ساتھ ہیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور ان کو کچھ نہیں ملنے والا، ان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی دنیا میں ہے، اور ان کا ساری جو بلائیاں ہیں ان کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ان کے اس زندگی کے بعد ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے اس کا جو اجر ہے، اس کا ثواب ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بڑا دانا ہوں۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ فیصلہ کریں آپ لوگوں میں اس کے مطابق جو دکھا دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اور نہ بنیے بد دیانت لوگوں کی طرف سے جگڑنے والا، اور مغفرت طلب کیجیے اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اور مت جھگڑیں آپ ان کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا اسے جو بڑا بد دیانت اور بدکار ہے۔ وہ چھپا سکتے ہیں اپنے ارادے لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، ایسی باتوں کا جو پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے گھیرے ہوئے ہے سنتے ہوئے۔ تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، بس کون جھگڑے گا؟ یہ جو ہے یہ عبارت جو ٹیکسٹ ہے یہ ذرا دھیان اس پہ دینا ہے پلیز۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو جھگڑے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ہوگا اس روز ان کا وکیل؟ جو شخص کر بیٹھے برا کام یا ظلم کرے اپنے آپ پر، پھر مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، تو پائے گا اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا، اور جو کمائے گناہ کو تو وہ کماتا ہے اسے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کمائے کوئی خطا یا گناہ پھر تہمت لگائے اس سے کسی بے گناہ کو، تو اس نے اٹھا لیا بوجھ بہتان کا اور کھلے گناہ کا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت تو تہیا کر دیا تھا ایک گروہ نے ان سے کہ غلطی میں ڈال دیں آپ کو، اور نہیں غلطی میں ڈالے رہے مگر آپ اپنے آپ کو، اور نہیں ضرور پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت، اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہاں پہ رب العزت سب سے پہلے جو ہے اس پورے پیسج میں، یہ آیتیں ہیں 105 سے لے کر 113 تک، اس پورے پیسج میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے اور اتاری اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب، حکمت اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر یہ فضل عظیم ہے۔ اب اس پورے پیسج میں ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی الحمدللہ، اور میری امید ہے کہ ہم سب کے لیے جو چیز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں جو ایک میسج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بددیانت لوگوں کے ساتھ مت کھڑے ہو، اور خیانت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نہ انہیں دوست نہیں رکھتا، اور جو بدکار ہیں۔ اسی چیپٹر میں، اسی پارے میں ہم نے سیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کل الحمدللہ، اور جو آپ میں سے میرے ساتھ تھا یاد ہوگا اسے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 85 میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ جو انسان کھڑا ہے سچائی کے ساتھ، جو سفارش کرے گا کسی سچے کے ساتھ، اس انسان کو جس کے لیے وہ کھڑا ہے اسے فائدہ ہو نہ ہو، لیکن جو سفارشی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر لکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، جو بدکار ہیں، جو بددیانت ہیں، ان کے ساتھ انہیں اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ایمان والے ہیں، جو میرے سرونٹس ہیں، جو میرے بلیورز ہیں، جو میری ذات پہ جو ہے یقین رکھنے والے ہیں، یا میری ملاقات پہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ جو اگر کوئی میرا دوست نہیں ہے تو وہ تمہارا بھی دوست نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بات جو میں آج کی جو حالات ہیں، بہت سارے میرے بھائی جو ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے وہ کچھ لوگوں سے ہے جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ پورے معاشرے میں لوگ اور بھی بہت ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ رکھے جو بدکار ہوتے ہیں، یا جو خیانت کرنے والے ہوتے ہیں، یا بددیانت ہوتے ہیں۔ رب العزت مجھے اور میرے ساتھ جو بھائی ہیں اور جو میری نسلوں میں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ رکھے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی قبر کی سوچ ہونی چاہیے، اپنی ذات کی سوچ ہونی چاہیے، اپنی نسلوں کی سوچ ہونی چاہیے، کہ ہم دوسرے کے لیے کیوں اپنے لیے جو ہے وہ گند جو ہے وہ گٹھا کرتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، سمجھدار لوگ جو ہیں، وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے یار یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اور ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ پر بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، جو میرا موضوع ہے میں اس پہ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے شروع کیا تھا، کہ اس پیسج میں اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے فرام ورس 110۔ تو پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو غلطی کرتے ہیں، کوئی گناہ ہو جاتا ہے ان سے، کوئی بھی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ، اور پھر ان کو احساس ہوتا ہے، اور وہ ندامت بھی آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مجھے بخشنے والا اور رحمان، بہت رحم فرما جو ہے، اور بہت رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ پھر ایک تو یہ لوگ ہیں جو غلطی کے بعد فوراً ہی جنہیں احساس ہو جاتا ہے، اور وہ غلطی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور وہ معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا قسم کے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں لیکن وہ معافی نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھائیں گے، اور ان کا مقام ہے وہ ایک ہی ہے۔ تیسرا جو گروپ ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ کرتے ہیں غلطی، تو بجائے یہ کہ وہ مانیں یا اپنی غلطی کو اقرار کریں اور اللہ سے رجوع کریں، یا نہ مانیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دوسرے پہ جو ہے وہ بہتان لگا دیتے ہیں کہ میں نے نہیں، یہ اس نے کیا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے، اس کا وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور پھر جو دوسرا بوجھ وہ اٹھائیں گے وہ ہے بہتان کا بوجھ، کہ انہوں نے ایک بے قصور، ایک مخلص انسان یا ایک گناہ سے پاک انسان پہ جو بہتان لگایا ہے، تو ان کا گناہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو ان ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ آج میں انشاءاللہ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے تو میں جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا لکھتا ہوں،
تو دو جو ہیں شعر جو ہے میں نے لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ان اندھیروں میں کھو دے اپنی خودی، ان اندھیروں میں کھو دے اپنی خودی، پھر دیکھ وہ اٹھاتا ہے کیسے دیکھتے دیکھتے، مان لے رو لے ندامت کو اوڑھ لے، مان لے رو لے ندامت کو اوڑھ لے، وہ ہو جائے گا جو نہ ہوا دیکھتے دیکھتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی گناہ، یہ جو ہے اب جو حدیث میں شیئر کرنے لگا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہمیں ان کا امتی ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹ جو ہے یہ ہمیں ملی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر اس کا کفارہ لکھا ہوتا، جب پیشاب کپڑے پر لگ جاتا تو کینچی سے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بڑی بھلائی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کو پاکیزہ عطا فرمانے والا بنا دیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ جب وہ ان کے کپڑوں پر پیشاب لگ جاتا تو وہ پورے حصے کو جہاں پیشاب لگتا اس سے وہ اسے وہ نکال دیتے، وہ کاٹ دیتے کینچی کے ساتھ۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت سے ہمیں جو ہمارے پر اس کی امت پہ خاص فضل ہے کہ ہم جو ہے پانی سے گندے کپڑے کو، غلاظت والے کپڑے کو یا اپنے بدن کو جو ہے وہ دھو لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ پانی کے ذریعے سے جو بہت بڑا فضل فرمایا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ ایک اور حدیث حضرت علی شیر خدا صلی اللہ نے رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو آدمی گناہ کرے پھر وہ کھڑا ہو اور اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو نماز پڑھے اور اپنے گناہوں پر بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے پر لے لیے یہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ وضو کر کے نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں، ان آیات میں جو ہم نے جن کا پڑھا 110، اللہ تعالیٰ اس کی نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائیں گے۔ رب العزت سے دعا ہے ہمیشہ کی طرح کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کمزور ہیں خاص طور پر جو معذور ہیں، جو بے بس ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو بیمار ہیں، جو فکروں میں ہیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ و فکر آخرت کی، اپنی قبر کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم۔